قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں۔ سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے، کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10، 11، 12، 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں، مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی اولاد میں پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا۔ اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے، تو جو بھی ان پیغمبروں کی بات کو مانے گا
فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں گمراہی آنا شروع ہوئی، اور گمراہی کی بنیاد یہ تھی اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال، اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں آ رہی ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پھر ہم عقل کی نہ مانیں، ہم بے عقلی کی باتیں کریں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں؟ تو عقل کے خلاف چلنا تو بے عقلی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پھر تو آدمی الٹی باتیں کرے گا۔ جیسے دیگر مذاہب کے لوگ مذہب کے مقابلے میں عقل کو ویلیو نہیں دیتے، تو مذہب نے کہہ دیا گائے کا پیشاب پیو تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، مذہب نے کہہ دیا کہ پتھروں کے سامنے جھکو تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو۔ کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہی بات اسلام کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب کے مقابلے میں عقل کو استعمال بولنے پہ گورنمنٹ نہیں کرو۔ میں کل سوچ رہا تھا کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، کل میں ایسے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، تو پھر میں اس پر بات کروں گا کسی وقت انشاءاللہ۔ ابھی موضوع چینج ہو جائے گا نا۔ تو جب مذہب بات کرتا ہے ایسی بات جو عقل میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ دو چیزوں میں نا فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، ابھی مختصر کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں ایک ہے عقل کے خلاف۔ مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اگر مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن دیگر جتنے مذہب دنیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں ان کی غلط تعلیمات کو بتا کے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تو آپ کو عقل استعمال کرنے کا آرڈر کر رہا ہے نا، بار بار کہہ رہے عقل کو استعمال کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ سب عقلی سوالات ہیں۔ تورات اور انجیل کے حوالے نہیں دے رہا قرآن، یہاں پیغمبروں کے حوالے نہیں دے رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود سے بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو؟ اب یہ ایسی عقل کا استعمال ہے کہ ڈاروین بھی 25 سال سوچتا رہے تو وہ اسی جواب پہ پہنچے گا کہ نہ ہم خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے بنایا، کوئی تیسری طاقت ہے بنانے والی۔ تو یہ عقل کا استعمال حکم دے رہا ہے نا قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، دن رات۔ نسلخ منہ النہار، قرآن کے الفاظ دیکھو، سلخ عربی میں کہتے ہیں
جانور کے جسم سے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، تو کیسے ادھیڑتے ہیں چمڑی؟ ایک دم سے یہ کھینچتے ہیں اس کو، اترتی چلی جاتی ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ رات سے کو ہم اس کو ادھیڑتے ہیں رات کو. یعنی رات گویا ایک چمڑے کی طرح ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں اور دن نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں سے. اور دن کو ادھیڑتے ہیں ایسے ایک ایک کر کے نا، اور رات نمایاں ہونا، جیسے جیسے دن ادھڑتا ہے رات نظر آنا شروع. اسی عمل کو الٹا کر لیں، جب رات آنے لگتی ہے تو دن کو ادھیڑا جاتا ہے، دن کی کھال کو آپ کھینچیں گے رات نمایاں ہونا شروع. ایسا ہی ہے نا، مشرق سے اللہ رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرتا ہے مشرق کی طرف سے، اور مشرق سے دن نمایاں ہونا شروع ہوتے ہوتے مغرب تک ادھیڑ دیتا ہے اللہ اس کو، اور مغرب تک دن ہی دن. ادھیڑنے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا. کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ایک گیند ہے نا، اس سے آپ ایک ٹیپ، ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے ٹیپ بال، اب کھیلتے ہیں لڑکے، کرمچ کی گیند پہ ٹیپ چڑھا چڑھا کے نا، تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس سے. تو وہ ٹیپ کو آپ جب، ایک تو ہوتا ہے پرانا ٹیپ ادھیڑتے ہیں آپ، پھر نیا ٹیپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں. ٹیپ چڑھانا سے زیادہ اچھا لفظ کیا ہے؟ لپیٹا. کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسے جو کوئی چیز گول ہوتی ہے اس کو یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب آپ گول گھما رہے ہوتے ہیں نا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لپیٹنا. جب پتنگ اڑاتے تھے تو مانجے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ مسلسل گھوم رہا ہے وہ. اٹ از کالڈ لپیٹنا. کتاب میں فزکس میں شامل کر لیں گے ڈیفینیشن لپیٹنے کی. لپیٹنے کی ایک اور قسم ہے جو کراچی میں چل رہی ہے. یہ بندہ پھینک رہا ہے اور سامنے والا لپیٹ رہا ہے. جب کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا، سنا جا سکتا ہے، کیونکہ لپیٹنے میں یہ ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہو. ڈور لپیٹی جاتی ہے، پتھر نہیں لپیٹا جاتا، وہ رکھا جاتا ہے، اس کو لپیٹ نہیں سکتے نا. اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے لپیٹ نہیں سکتے آپ اس کو. جھوٹ بولا، آپ نے کیچ کیا، جیب میں رکھ کے چلے گئے، مارکیٹ میں پھیلا دیا اس جھوٹ. جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جاتا بلکہ لپیٹا. کیونکہ اتنا کہاں رکھو گے، اتنا کہاں رکھو گے، اس کو پھر لپیٹا جاتا ہے مانجے کی طرح نا، ایسے سے. اس پر میں کئی بار ایک قصہ سنا چکا ہوں، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، نہیں وہ پھر چھوڑو، رہنے دو. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سنی نہیں جاتی یہ تقریر، یہ لپیٹی جاتی ہے، ذہن میں رکھو، کیونکہ یہ مسلسل پھینک رہے ہوتے ہیں، مسلسل. ابھی وہ میرا گرین بس پہ کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو بس چل رہی ہے یا اسٹیل مل، یہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیل مل کے جو چمچے کھائے ہیں چمچے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کا فرق نہیں ہے. چمچے تو کھائے نہیں نا، پوری ملیں کھا گئے نا. 2-4 چمچے اسٹیل مل کے کھائے جاتے، اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. وہ تو بیگم بھی آج کل گھروں میں سسرال جاتے ہوئے 2-4 چمچے جیب میں رکھ کے چلی جاتی ہیں، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بعض خواتین نا اپنے شوہر کے گھر سے مال اسمگل کرتی ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، اپنے ابا اماں کے گھر نا مال اسمگل ہوتا ہے. سب خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ. خیر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال، قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ہاں، میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا
کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار، ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع. اچھا ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو، ادھیڑا اس چیز کو، کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا، نکالا جاتا ہے، لمبی نہیں ہے نا، ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے، لیندھ، تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے. اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے. دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے، رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا، مشرق سے روشنی نکلنا شروع، تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے، مشرق سے. رات کھینچتے 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 ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کھینچتے کہاں چلی گئی؟ مغرب سے غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا. یعنی دن کو لپیٹ